الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو اکیلا اس ساری کائنات کا خالق، مالک، مدبر اور سچا معبود ہے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. جو عرش پر مستوی ہے، اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے. اللہ تعالی کسی کے دل میں نہیں، ہر جگہ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کا علم کائنات کی ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں. اللہ نے فرمایا: وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ کی مدد اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کے تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانت داری کے ساتھ اپنے اپنے قوموں تک پہنچا دیا. خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباع ہی کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ مائدہ کی آیت کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی. آج کا خطبہ جمعہ حلال اور حرام تجارت کے بارے میں اسلامی اصول کیا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ رہے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، باطل کو باطل سمجھنے اور اس کو باطل کہنے والا اور اس سے بچنے والا بنا. آمین رب العالمین. پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر حلال کمائی اور اس کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق کچھ آیات اور احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس کے اندر خلاصہ یہ پیش کیا گیا تھا کہ ہم جو بھی پہنتے ہیں، ہم جو بھی کھاتے ہیں، ہم جو بھی پیتے ہیں، ان سب کا تعلق ہمارے جسم سے ہوتا ہے. اور ہم جو چیزیں کھا رہے ہیں یعنی حلال استعمال کر رہے ہیں تو اسی سے اس کا اثر ہماری عبادات پر ہوتا ہے، ہمارے ایمان پر اس کا اثر ہوتا ہے، ہماری دعائیں بھی اللہ کے پاس قبول ہوتی ہیں. اور اگر حرام کھاتے ہیں اور حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، حرام سے ہم بچتے نہیں، تو پھر اللہ رب العالمین کے پاس ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کی جاتی اور ہماری عبادت بھی اللہ کے پاس قبول نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے حرام کو استعمال کرنے کا ایک اور نقصان یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اس انسان کے اوپر نہ قرآن کریم کی آیات کا اثر ہوتا ہے اور نہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج لوگوں کے اندر جس قدر برائیاں ہیں اور ان کو برائی پر روکنے کی وجہ سے وہ لوگ جو ہدایت پر آنے کے بجائے گمراہی میں اور آگے بڑھتے ہیں. وجہ یہی ہے
کہ ان کا کھانا پینا، ان کی ہر چیز حرام ہے، حرام چیزوں کا استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر قرآن کریم کی آیات کا اثر نہیں ہوتا، ان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی خطبے سے متعلق آج کے اس خطبے کے اندر بھی انشاءاللہ تجارت کے بارے میں کچھ بنیادی اور اہم اصول بیان کیے جائیں گے۔ تجارت یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا ہی سے تجارت کیا کرتے تھے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شادی سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی عمر میں پہنچے تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سامان لے کر ملک شام کا سفر کیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو جو مکہ کی ایک مالدار خاتون تھی، ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیسے کرتے ہیں اور آپ کے تجارت میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے، بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کی اور کہا کہ میں دوسرے لوگوں کو اپنا پیسہ لے جا کر تجارت کرنے پر جو فائدہ دیتی ہوں اس سے ڈبل فائدہ آپ کو دوں گی، لہذا میری خواہش ہے کہ آپ میرے سامان سے تجارت کریں اور جو کچھ فائدہ ہوگا اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گزارش کو قبول کر لیا اور ان کے پیسے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا سفر کیا، اور پھر اس کے بعد اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میسرہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد میسرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان خریدنے والوں سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں، جن کو آپ سامان بیچ رہے ہیں ان سے کس انداز میں بات کر رہے ہیں، اور سامان بیچتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کی معیار ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے اس کو کس انداز میں بیچ رہے ہیں، یہ تمام چیزوں کا خیال کر رہے تھے۔ تو حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز میں تجارت کر رہے ہیں ہر چیز کا باریکی سے جائزہ لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے اندر، اس تجارت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمدہ چیزیں تھی اس کو الگ رکھ دیا اور اس کی قیمت الگ متعین کر دی، اور پھر جو کوالٹی کم تھی، جس کی حیثیت یہ ہے کہ جو کوالٹی میں کم تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ رکھا اور اس کی قیمت کم رکھی، اور جو لوگ بھی خریدنے کے لیے آتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیان کر دیتے کہ یہ عمدہ اور بہترین قسم کی کوالٹی ہے، آپ اس کی قیمت یہ ہے، اور یہ کم قسم کی ہے کوالٹی اور اس کی قیمت یہ ہے۔ تو اس سے ہوا یہ کہ اسی بازار میں جہاں پر اور لوگ بھی وہی ملک شام سے وہی اور اسی طریقے کا سامان لے کر کے آئے تھے، لیکن ان لوگوں کے سامان میں خرید و فروخت کم ہوئی اور ان کو فائدہ کم ہوا، لیکن کچھ ہی لمحات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سامان لے کر کے آئے تھے وہ پورا کا پورا فروخت ہو گیا اور بہت زیادہ فائدہ اس سے حاصل ہوا۔ حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے تمام واقعہ بیان کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامان خریدنے والوں سے اس انداز میں بات کرتے ہیں، جن کو آپ بیچ رہے ہیں ان سے اس انداز میں بات کرتے ہیں، یعنی پوری سچائی اور دیانتداری اور امانت کا جو انہوں نے مظاہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جو مشاہدہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام چیزیں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سامنے بیان کر دی۔ اور پھر اس کے بعد خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پہلے ہی متاثر تھی، یہ واقعہ سننے کے بعد، یہ باتیں سننے کے بعد وہ اور زیادہ متاثر ہوئی، اور پھر اسی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام بھیجا۔ الغرض یہاں پر بتلانا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت ہی کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تک مکہ مکرمہ میں تھے ایک تو تجارت کیا کرتے اور کبھی موقع ملتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں کی بکریاں بھی آپ نے چرائی تھی، اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ میں کوئی عار یا کہ اپنے آپ کو کمی محسوس کیے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لہذا یاد رکھ لیں جو بھی حلال تجارت ہے، جو بھی حلال کاروبار ہے، آپ اس کے اندر یہ نہ سوچیں کہ اس کے اندر میری عزت چلے جائے گی، مجھے یہ ہوگا مجھے وہ ہوگا، ایسے نہیں، بلکہ جو حلال ہے اس کو اہمیت دیجئے، کیونکہ حلال کے ذریعے سے جو ہم کماتے ہیں اس سے فائدہ گرچہ کہ تھوڑا ہی ہوتا ہوگا، لیکن اس سے ہماری عبادتیں قبول ہوتی ہیں، اس سے ہماری زندگیوں میں سکون آتا ہے، اس سے ہماری زندگیوں میں امن و امان آتا ہے۔ لہذا ہم سب لوگوں کو حلال تجارت اپنانا چاہیے اور حرام سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے کیا حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر سورہ مائدہ میں فرمایا، اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لهم، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی ہے؟ اللہ نے فرمایا قل احل لکم الطیبات، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ الطیبات کی لفظ کو یاد رکھیے آپ، اسلام کے اندر بہت ہی بہترین جامع اصول بیان کیے گئے ہیں، باریکی سے باریکی کا خیال کر کے حلال اور حرام کے اصول متعین کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں حکم دیا احل لکم الطیبات، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں ہیں وہ حلال کی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سورہ اعراف میں یہ بیان کی گئی ہے وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی ان کے لیے جو چیزیں حلال ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، اور جو چیزیں ان کے اوپر حرام ہیں، جو خبیث ہیں، بری اور گندی ہیں، وہ نبی ان پر حرام قرار دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بیان کی گئی کہ لوگوں کے لیے آپ جو پاکیزہ ہیں اس کو حلال بتلا رہے ہیں، اور لوگوں کے لیے جو خبیث ہے، پلید اور گندی چیزیں ہیں اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روک دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، بزنس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا۔ وہ اصول کیا ہے؟ سچائی کے ساتھ تجارت کرنا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنا۔ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ بوری کا فی، اس کی تجارت میں اللہ تعالیٰ برکت رکھ دیتا ہے۔ اور یہ بات کون بیان فرما رہے ہیں؟ صادق و مصدوق، جو سچ کہنے والے اور آپ کی تصدیق کی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی سامان بیچتا ہے اور اس میں سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے برکت رکھ دیتا ہے۔ جبکہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے ویسے لوگوں کو پکڑ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ ہم ایسے کاروبار کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور کچھ تحفے تحائف ان کو دیے جاتے ہیں، اور تحفے تحائف کا لفظ ایسے ہی ہوتا ہے، حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ رشوت ہوتی ہے۔ ان کو دیتے ہیں، پھر ان سے کہلواتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے برکت ہو جائے۔ حالانکہ یہ جو برکت کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے وہ خود حرام کھا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے پاس سے اس طریقے سے لینا اس کے لیے حلال نہیں ہوتا، لیکن وہ لوگوں کے لیے بتا رہا ہے کہ تمہارے لیے برکت ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرما دیے تو وہ اللہ کے حکم سے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجارت کرنے والا سچ کہتا ہے اور اس کی سچائی بیان کر دیتا ہے کہ یہ سامان ہے، اس کی یہ کیفیت ہے، اس کے بعد بیچ دیتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بوری کا فی، اس کے اندر برکت رکھ دی جاتی ہے۔ اور اگر وہ انکتم وکذب، اور اگر وہ چھپا دیتا ہے، اس کے جو عیب ہے، اس کی جو خامیاں ہیں اور اس کی کوالٹی میں جو کمی ہے اس کو چھپا دیتا ہے اور جھوٹ بول کر کے اپنا سامان بیچ دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ محقت برکت بیعہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے خرید و فروخت سے برکت کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ لوگ کماتے ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی آتا ہے، سامان بھی بک جاتا ہے، ذمہ داری بھی ادا ہو جاتی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ وہ انسان پریشان رہتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جھوٹ بول کر کے کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ایسے کاروبار کے اندر سے اللہ رب العالمین
برکت کو نکال دیتا ہے۔ لہذا اسلام کا تجارت کے بارے میں، حلال اور حرام تجارت کے بارے میں اصول یہی ہے کہ جو حلال ہے، جو عمدہ ہے، جو اچھی چیزیں ہیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، اس کی تجارت کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے اور اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جو چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں، جو چیزیں گندی ہیں، اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا۔ اس کا کاروبار حرام ہے، اس کا کھانا پینا حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے جو آنے والا فائدہ ہے یہ سب حرام ہے۔ جیسے مکہ کے لوگوں میں شراب کی بھی بہت بڑی عادت تھی، اور لوگ اس کے بارے میں یہ کہتے کہ ہم اگر ایسے ہی خرچ کریں، عام حالات میں رہ کر کے، شراب پی کر کے نہیں، بغیر شراب پی اگر ہم خرچ کرنا چاہیں تو ہمارا دل گوارا نہیں کرتا، دل میں ہمارے کچھ عجیب قسم کے خیالات آتے ہیں۔ لہذا جب ہم شراب پی کر کے خرچ کر دیتے ہیں تو ہمیں خرچ کرنے میں بہت مزہ آتا ہے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا شراب بھی ہمارے لیے صحیح ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی فائدے ہیں۔ اس طریقے سے لوگ شراب کے حلال ہونے کے لیے اس کے فائدے گنوانے لگے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ شراب کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے ہیں لوگوں کے لیے۔ اللہ نے اس کے فائدوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے تھوڑے بہت فائدے بھی ہیں۔ پھر کیا تھوڑا بہت فائدہ دے کر کے کیا اسلام نے شراب کی تجارت کو حلال قرار دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، صاف طور پر اللہ نے فرما دیا کہ اس کا جو نقصان ہے، اس سے پہنچنے والا، شراب کے ذریعے سے پہنچنے والا، نشہ کے ذریعے سے پہنچنے والا جو نقصان ہے، اس کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ فائدہ کم ہے، نقصان بہت زیادہ، اس لیے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ لہذا اسلام کے اندر جو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ہیں اسی کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور جو حرام ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الخبائث، گندی چیزیں، بری اور پلید چیزیں، نجس چیزیں، جس کا انسان استعمال کرنا اپنے لیے پسند نہیں کرتا، وہ چیزیں اللہ نے حرام کر دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اندر ایک اور اصول بیان فرمایا کہ جو انسان سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، التاجر الصدوق، تجارت کرنے والا، کس طریقے سے تجارت کرنے والا؟ الصدوق، سچائی کے ساتھ، سچ بول کر کے تجارت کرنے والا، الامین، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا۔ یاد رکھ لیجئے تجارت کے اندر یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، سچائی اور امانت داری۔ اگر یہ کسی کے اندر ہے تو اس کا فائدہ یقینی ہے، اس کی تجارت چلنا یقینی ہے۔ جب وہ حلال کے ذریعے سے حلال چیزوں کو استعمال کرتا ہے اور حلال کاروبار کرتا ہے، اس میں ان دو چیزوں کو اختیار کرتا ہے، سچائی کو اور امانت داری کو، تو پھر اس کی کامیابی یقینی ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، آخرت کے اندر بھی اس کا مقام اور مرتبہ اللہ رب العالمین کن لوگوں کے پاس رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا انسان، تاجر، مع النبیین والصدیقین والشہداء، نبیوں کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اور فرمائیے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا، اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اللہ نے کن پر انعام کیا؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کے ساتھ ہوگا۔ کام کیا کر رہا ہے؟ ایمان والا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہے۔ تجارت بھی کیا؟ اپنے روزی روٹی کمانے کے لیے،
روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے انعام دیکھیں کتنا بڑا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تجارت میں جب انسان ان چیزوں کو اپناتا ہے جو اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی، تو خود بخود اس کا مفہوم مخالف یہ آتا ہے کہ تجارت میں اکثر لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تجارت میں اکثر لوگ خیانت کرتے ہیں، تبھی تو اتنی بڑی فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں کے دلوں سے امانت نکال لی جائے گی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا کہ بس چند لوگوں کے بارے میں کہا جائے گا، ارے فلاں قبیلے میں فلاں جگہ پر ایک امانتدار انسان ہے، پورے لوگوں کے اندر سے صرف ایک آدمی مشہور ہوگا۔ آج دیکھ سکتے ہیں آپ کہ کس طریقے سے لوگ کاروبار کر رہے ہیں، لہذا ہمارے جو کاروبار ہے اور اس کے اصول اور ضابطے جو ہم اپنائے ہوئے ہیں، ان سب کا نقصان ہماری دنیاوی زندگی پر اور دینی حساب سے ہم پر پڑ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، التاجر الامین الصدوق المسلم، کیونکہ ایک انسان جو اسلام والا نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ایمان والا نہیں ہے، وہ سچ بول رہا، امانتداری کے ساتھ کر رہا، لیکن ایمان والا نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسی لیے محدثین کرام کا اور سلف صالحین کا ایک طریقہ ہے کہ جب کوئی آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو دوسری آیات کی روشنی میں اس کی تفسیر کی جاتی ہے، جب کسی حدیث کی شرح کرتے ہیں تو دوسری احادیث کی روشنی میں اس کی شرح کی جاتی ہے۔ تو ایک دوسری حدیث میں یہ سوال کا جواب دیا گیا کہ اگر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے، وہ امانتداری کے ساتھ کرتا ہے، سچائی کے ساتھ کرتا ہے، تو کیا وہ بھی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا؟ تو اس کا جواب دوسری حدیث میں یہ دیا گیا کہ المسلم، سچ بھی بولنے والا ہے، امانتداری کے ساتھ کرتا ہے، اور ساتھ میں وہ ایمان والا بھی ہو، کیونکہ آخرت کی کامیابی ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر آخرت میں کامیابی چاہیے تو ایمان لازم اور ضروری ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کے اندر جو کچھ بھی گزارتے ہیں اللہ رب العالمین اس کا، ان کی جو بھلائیاں ہوتے ہیں، سچ بول کر کے کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا فائدہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے۔ امانتداری کے ساتھ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ان کو دنیا میں دے دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے دگنا فائدہ ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی۔ لہذا ایمان والوں کو ایسی احادیث سے خوش ہو جانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا، جس کے راوی ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے، کہ التاجر الصدوق الامین، کہ امانتدار اور سچائی کے ساتھ تجارت کرنے والا انسان، المسلم، جو مسلمان ہے، تو وہ قیامت کے دن شہداء اور انبیاء صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ ان تمام احادیث سے ہمارے سامنے تجارت کے جو اصول معلوم ہوئے وہ یہ کہ ہمیں حلال چیزوں کو کاروبار کے لیے استعمال کرنا چاہیے، جو پاکیزہ اور عمدہ چیزیں ہیں اس کا استعمال اس کی تجارت ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو کوالٹیز، جو صفات، جو خوبیاں تجارت کرنے والے کے اندر ہونا چاہیے، وہ سچائی ہے، امانتداری ہے اور ایمان ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کرتا ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے اس کا، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ اس کی جانب نظر فرمائے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، اور نہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں، لا ينظر الیہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی جانب نہیں دیکھے گا، ولا یکلمہم، ان سے اللہ تعالیٰ بات بھی نہیں فرمائے گا، ولا یزکیہم، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پاک و صاف بھی نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ 4 باتیں، 4 وعیدیں، 4 قسم کے عذابات اس حدیث کے اندر بیان کیے گئے۔ کن لوگوں کے لیے؟ 3 قسم کے لوگوں کے لیے، جبکہ دیگر احادیث میں وہ 3 قسم کے لوگوں میں اور لوگوں کو بھی شامل کیا گیا، جبکہ احادیث جس میں اکثر احادیث یہ بتلاتی ہیں کہ وہ 3 لوگوں میں کون ہیں جن سے اللہ رب العالمین نہ بات کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، نہ ان کی جانب اللہ رب العالمین نظر فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کی اہمیت کو واضح کرنا چاہتے تو اس کو مکرر
2 بار 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکرر بیان فرماتے. جب 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو پھر صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہنے لگے خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے وہ لوگ. کون ہے اللہ کے رسول جن سے اللہ رب العالمین اس طریقے سے معاملہ فرمائے گا قیامت کے دن؟ تو اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل اپنے کپڑوں کو ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا. مرد حضرات ذرا اپنے کپڑوں کا جائزہ لے لیں کہ اپنے پینٹ پیجامہ یا جو بھی چیز ہم پہنتے ہیں، جو ہم ناف کے اوپر سے نیچے تک کے لیے نیچے کے حصے میں جو ہم پہنتے ہیں، جس قسم کے بھی ہوں اس کے اندر، وہ اگر ٹخنے کے نیچے آ گیا تو اللہ رب العالمین ایسے شخص سے نہ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا، نہ اللہ رب العالمین اس کی جانب نظر فرمائے گا. اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ المسبل اپنے کپڑوں کو ٹخنوں کے نیچے لٹکا کر کے چلنے پھرنے والا مرد. جبکہ خواتین کے لیے کیا ہے؟ ان کا سارا جسم چھپانا ہے. مرد کے لیے ٹخنے کے اوپر رہنا ہے. آج یہاں پر ہمارے پاس معاملات ہمیشہ الٹے چلتے ہیں. خواتین کے کپڑے بالکل چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، مرد حضرات کے کپڑے بالکل بڑے ہوتے جا رہے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. شرعی لحاظ سے ہمارا لباس بھی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا. دوسرا شخص کون ہے؟ جو احسان کرتا ہے پھر احسان جتلاتا ہے کہ تم کیا تھے؟ کچھ نہیں تھے، میں نے تم پر احسان کیا اور تم آج ہمیں کو آنکھیں بتلا رہے ہو، میری بلی مجھے ہی میاؤں کر رہی ہے. ایسے الفاظ کہتے ہیں. احسان کر کے احسان جتلانے والا اتنا بڑا گنہگار ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے 4 قسم کے وعیدیں، 4 قسم کے عذابات رکھا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد بیان فرمایا کہ المنفق سلعته بالحلف الكاذب، جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، جو اپنے سامان کو جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے، تو ایسے شخص سے بھی اللہ رب العالمین نہ نظر فرمائے گا، نہ اس کو گناہوں سے پاک و صاف کرے گا اور نہ اس سے بات کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. غور کیجئے، انسان جو کاروبار کرتا ہے، کاروبار کن چیزوں کا کیا جاتا؟ جن کی ضرورت لوگوں کو ہے. انسان آج نہیں تو کل وہ چیز لے گا ہی لے گا، لیکن انسان اس کو جھوٹ بول کر کے کیوں بیچتا ہے؟ آج ضرورت نہیں ہے، کل ضرورت ہوگی، کل لے لے گا. لیکن ضرورت پڑنے پر انسان برابر لے گا وہ چیز، چاہے اس کے پاس سے مل رہی ہو یا کسی اور کے پاس سے. اللہ رب العالمین اس کے لیے جب رکھ دیا، اس کے لیے جب لکھ دیا کہ یہ سامان اس کے پاس سے اس دن بکے گا اور اس کے لیے یہ فائدہ آئے گا، اس دن اس کو ملنا چاہیے. لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بول کر کے اپنا سامان بیچتا ہے. تو اتنے گناہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا گناہ قرار دیا، اور حقیقت میں یہ گناہ اتنا بڑا ہے، ہماری نگاہ میں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، ہم اس گناہ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن یہ اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کو بیان کرنے کے لیے یہ جو 4 وعیدیں بیان کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس طریقے سے عذاب رکھا ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، کہ جو کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کا سامان، اپنے مسلمان بھائی کا حق جھوٹی قسم کھا کے لے لیتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فقط اوجب اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا، اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا. فقط اوجب اللہ نے اس کے لیے واجب کر دیا، لازم کر دیا. کیا چیز لازم کر دیا ہے؟ کیا چیز لازم کر دیا اللہ نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقط اوجب اللہ لہ النار، اس کے لیے جہنم لازم ہے. کیا کر رہا ہے انسان؟ جھوٹی قسم کھا کے اپنے مسلمان بھائی کا حق مار رہا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس پر جہنم کو لازم کر دیا ہے. وحرم علیہ الجنہ، اور جنت اس پر اللہ نے حرام کر دی ہے. کتنی بڑی وعید ہے، کتنا سخت عذاب ہے اس کے لیے. یہاں تک کہ صحابی کہنے لگے فقال له رجل، ایک شخص نے کہا، ایک صحابی نے کہا
ان کان شیئا یسیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وہ انسان اپنے مسلمان بھائی کا حق جھوٹی قسم کھا کے لے رہا ہے، اگر وہ تھوڑی سی چیز کیوں نہ ہو، حقیر اور معمولی چیز بھی ہے تو تب بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، ہاں، وہ ان قضیب من اراک، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر مسواک کا ایک ٹکڑا بھی اپنا نہیں ہے، بھائی کا ہے، مسلمان بھائی کا، لیکن جھوٹ بول کر کے مسواک کا ایک ٹکڑا بھی لیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے لیے جہنم لازم ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کوئی حق نہیں ہوتا، اور خاص طور پر جو دلالی کرنے والے لوگ ہیں، زمینات کا جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، جو بروکری وغیرہ کرنے والے لوگ ہیں، اور اسی طریقے سے جو پہلوانی کرتے ہیں یا کہ معاشرے کے اندر اپنا اثر و رسوخ بدلاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا۔ غریب انسان ہے، اس کے اوپر اپنا روب دبا کر کے اور اپنا اثر ڈال کر کے اس کا حق چھین لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میاں جان پسند ہے یا تمہاری یہ چیز پسند ہے، کئی لوگوں کو ہم ٹپکا دیے، تم کیا ہیں ہمارے سامنے، ڈراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک مسواک کا ٹکڑا بھی لیتا ہے ناحق، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لہذا ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر آج جو اکثر چل رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو خبیث، بری، گندی اور ناپاک چیزیں ہیں، ان چیزوں کا کاروبار بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزوں کے نام میں وضاحتاً لے رہا ہوں، ورنہ ہم عمومی اشارے وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن آج ہم لوگوں کی عادت یہ بن گئی ہے کہ جب تک کسی چیز کا نام کھل کر کے نہ بولے، کہتے ہیں کہ شاید وہ کسی اور کے بارے میں بولے ہوں گے، کسی اور چیز کے بارے میں بولیں گے، ایسا سمجھ کر کے اپنے آپ کو اپنا دامن جھٹک کر کے نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کے لیے نہیں سمجھتے، اور کبھی کھل کر کے بھی بولتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ نصیحت میرے لیے نہیں ہے، تو فلاں کے لیے ہے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نہ قرآن میں کچھ ہے نہ آپ کے لیے حدیث میں کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ تو کفار کے لیے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں باتیں بیان فرمائی وہ اپنے نبی کے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی، آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر لہذا اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ یہ جو فکر ہے کہ میرے لیے کچھ بھی نہیں، یہ تو فلاں کو بول رہے ہیں، نہیں، آپ یہ سمجھیں کہ قرآن کا ہر حکم میرے متعلق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میرے لیے نصیحت ہے۔ یہ جب ہم سمجھیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی، یہ جب ہم سمجھیں گے تو ہماری اصلاح ہوگی۔ تو جو حرام قسم کا کاروبار پھیلایا جاتا ہے اس میں جتنے بھی نشہ کی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہے، یہ سب حرام ہے۔ اب نشہ اور چیزوں میں جس سے نشہ آتا ہے چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو، اسلام کی نظر میں یہ سب حرام ہے، جس کے اندر گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور اسی قسم کی، اسی قبیل کی بہت ساری چیزیں، یہ کاروبار لوگ کرتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ جو اس طریقے کا کاروبار کرتے ہیں، اس طریقے کی تجارت کر رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کیا ان کی زندگی سکون سے گزرتی ہے؟ ان کے جسم پر آپ دیکھیں، ان کے چہرے پر آپ دیکھیں، اور ان کی زندگی کے اندر آپ دیکھیں، یہ تو جھگڑے چل رہے ہوں گے اپنی بیوی کے ساتھ، بچے نافرمان نکل چکے ہوں گے، اور معاشرے کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ کیسے ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مکروہ ہے، کچھ لوگ اس طریقے کا فتویٰ بھی دیے کہ نہیں یہ گٹکا، بیڑی، سگریٹ یہ سب مکروہ ہے۔ یاد رکھ لیجئے اسلام میں یا تو حرام ہے یا جائز ہے، یہ مکروہ وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ مکروہ کا مطلب کیا ہے؟ ناپسند، جس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سارے لوگ اکثر کیا کرتے ہیں، گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور ایسی گندی چیزیں ہیں، جیسا کہ ایک مقرر نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اس کے لیے بہترین لفظ استعمال کیا کہ اگر کوئی انسان جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں جیسے اسٹیشن وغیرہ پر، تو وہاں پر ٹوائلٹ کے اندر جو کئی دنوں سے صاف نہیں کیا جاتا، اس کے اندر جو بو آتی ہے کم از کم وہ ایک حد تک بہتر ہوتی ہے، لیکن جو گٹکا کھا کے آتا ہے، جو بیڑی اور سگریٹ وغیرہ استعمال کر کے آتا ہے، اس کے منہ سے اس سے قبیح اور گندی بو آتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ لوگ ایسی چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں نہیں یہ مکروہ ہے۔ کس نے کہا مکروہ آپ کو؟ کہ آپ خود اس قدر علم والے ہو گئے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، آپ فیصلہ کرنے والے بن گئے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے؟
اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا بیان فرمائی گئی؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، نبی ان پر جو خبیث پلید گندی چیزیں اس کو حرام قرار دیتے ہیں. ان دونوں آیات کی روشنی میں گٹکا، بیڑی، سگریٹ اور اس قسم کی قبیل کی جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب حرام ہیں. لوگ جو مکروہ کہتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں، یہ سب حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اسلام میں جو چیز حلال ہے سب کے لیے حلال ہے، جو چیز حرام ہے سب کے لیے حرام ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان اس کو استعمال کر رہا ہے اور ایک انسان اس کو استعمال نہیں کر سکے. جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اگر مکروہ ہے اور اس کا کاروبار صحیح ہے تو پھر اس کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنا. جیسے اس کی مثال ہم دے سکتے ہیں کہ رمضان کے اندر لوگ صبح سے لے کر شام تک روزے کی حالت میں رہتے ہیں، سحر ختم ہوتی ہے ان کے آخر میں وہی چیز کھا کر کے، پھر اس کے بعد رک جاتے ہیں، روزہ رکھ لیے. اور اللہ توفیق دے ایسے لوگوں کو، بہت ہی یعنی دل ہمارا اڑتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ لوگوں کی حالت ایسی بن چکی ہے کہ حرام چیزیں استعمال کرتے کرتے کچھ لوگ صرف گٹکا، بیڑی، سگریٹ وغیرہ کی وجہ سے روزے تک چھوڑ دیتے ہیں، جو فرض ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. کچھ لوگ تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے نیکی میں وہ کیا کرتے ہیں، کم از کم روزے کی حالت میں رک جاتے ہیں. تو ایسے بھائیوں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ روزے کی حالت میں ان چیزوں کا استعمال نہیں کیے، مطلب ہے کہ آپ خود مانتے ہیں، آپ کو خود اس بات کا اعتراف ہے کہ میں اس چیز کو استعمال کیے بغیر رہ سکتا ہوں. افطار کے بعد آپ کیا اس سے ہمیشہ کے لیے نہیں بچ سکتے؟ بچ سکتے ہیں. صرف آپ اپنے دل میں ارادہ کر لیں کہ یہ چیز میں استعمال نہیں کروں گا، یہ چیز میں استعمال نہیں کروں گا. لہذا گٹکا، بیڑی، سگریٹ، یہ تمام قسم کے کاروبار حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور پھر جب حرام کاروبار کریں گے تو پھر یاد رکھ لیجئے کہ نہ ہمارا ایمان اللہ کے پاس قبول ہوگا اور نہ ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کے پاس قبول ہوگا. آخر میں علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس کو بیان کر کے خود بختم کیا جائے گا. علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے پاس بندوں کے جو دفتر، جو اعمال نامے پیش کیے جائیں گے وہ تین ہیں، تین قسم کے ہیں. دیوان لا یغفر اللہ منہ شیئا، ان میں سے ایک ایسا دفتر ہے، ایک ایسا اعمال نامہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین بندے کو ذرا بھی معاف نہیں کرے گا، وہ شرک، اور وہ شرک کا ہے. یعنی انسان ہمیشہ توحید پر رہنا ہے. اگر شرک پر رہا تو پھر اللہ رب العالمین شرک کے اندر سے تھوڑے شرک کو معاف کر دیا، دوسرے شرک کو معاف نہیں کیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ شرک ذرا سا بھی ہو بغیر توبہ کیے مر گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں، اس کی معافی نہیں ہے. وہ دیوان، اور ایک دوسرا ایسا دفتر ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کا پورا بدلہ نہ دے دے. اور یہ کیا ہے؟ بندوں کے آپس کے ایک دوسرے کے حقوق ہیں، اور یہ تجارت بھی ایک دوسرے کے حق سے متعلق ہی ہے. کیونکہ جب ہم کوئی چیز بیچتے ہیں، جب کوئی چیز ہم خریدتے ہیں تو ان سب کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لینا دینا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم کوئی خراب چیز ہم بیچے، اگر ہم خراب چیز نہ بیچے تو کوئی خریدنے والا نہیں رہے گا، اس کی صحت صحیح رہے گی. خراب چیزیں آپ بیچیں گے، خراب چیزوں کا کاروبار آپ فروخت کریں گے، اس کو فروغ دیں گے، بڑھاوا دیں گے آپ، تو لوگوں کے اندر صحت کو خراب کرنے والی چیزیں عام کر رہے ہیں، لہذا آپ گنہگار بنتے ہیں. تو ایسی بھی جو چیزیں ہیں بندوں کے حقوق کی، اللہ رب العالمین اس کو بھی معاف نہیں فرمائے گا جب تک کہ اس کا پورا بدلہ دے دے. وہاں پر انسان ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا. باپ کو دیکھ کر کے بیٹا بھاگ رہا ہوگا، بیٹے کو دیکھ کر کے باپ بھاگ رہا ہوگا، بیوی شوہر کو دیکھ کر کے بھاگی، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، یہاں تک کہ ولا يسأل حمیم حمیما، جو گہرا اور جگری دوست ہوتا ہے، جو اپنی ساری چیزیں اپنے دوست کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ بھی اپنے دوست سے پوچھے گا نہیں کہ تجھے کیا چاہیے، بلکہ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے. لہذا یہ آیات یاد رکھنے کے بعد سوچ لیجئے کہ آپ بندوں کے حقوق مار رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہاں پر دیکھ لیا جائے گا. اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کریں. اور اسی طریقے سے تیسرا جو دفتر ہوگا وہ اللہ اور بندے کے درمیان کا ہے، یعنی انسان کا اللہ رب العالمین سے جو تعلق ہونا چاہیے، اس کی عبادات سے متعلق اور اس کے احکام اور اوامر پر عمل کرنے سے متعلق، اور نواہی سے جن سے اللہ نے روک دیا اس سے رکنے سے متعلق.
تو اس کا معاملہ اللہ کے درمیان ہے. لا يعبأ بها شيء. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتا. چاہے اللہ تعالیٰ پوری طریقے سے بندے کے وہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے, یہ اللہ کی مرضی ہے. اور اگر اللہ رب العالمین نے چاہا کہ کچھ گناہوں کی سزا دے اور کچھ گناہوں کو معاف فرما دے, وہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے. لہذا خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم جو کاروبار کرتے ہیں, مطلب یہ کہ ہم جو روزی روٹی کما رہے ہیں, جس سے ہماری دنیاوی زندگی گزرتی ہے, یہ حلال ہونا چاہیے, حرام سے بچنا چاہیے. اس کے اندر دھوکہ دہی, رشوت, سود خوری اور اسی طریقے سے جو گندی اور پلید ناپاک چیزیں ہیں, ان سب کے کاروبار سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عطا فرما, ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سے جو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما, ایمان اور ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما. اللہ تبارک و تعالی مسلمان جن کا توحید پر انتقال ہوا ہے اپنے فضل و کرم سے سب کی مغفرت فرما دے, سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما. اللہ تبارک و تعالی جب تک ہمیں دنیا میں رکھ, ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اور اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا